اب ہم جائیں گے تورات کیا ہے. تورات کو میں نے بتا دی، اس میں محکمات آیتیں ہیں، یہ اب کتاب کی ماں ہے. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تورات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ المائدہ 5 آیہ 44، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بے شک ہم نے تورات قانون نازل کیا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. مسلم تسلیم کرنے والے نبیوں نے اس کے ساتھ حکومت کی، ان لوگوں کے لیے جو ہادو تھے، یہودی تھے، اور ربانیوں نے، رب والے اور احبار عالم فاضل نے بھی اس کے ساتھ حکومت کی، اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے اور اس کے اوپر وہ گواہ تھے. بس تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تم میری آیت کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں خریدو. اور جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا، پس وہی تو کافر ہیں. اب دیکھیے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قصاص، یعنی وہاں کیسے پہنچیں گے. تورات کو پہلے ہم سمجھیں گے کہ اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے نازل کیا تورات یعنی قانون. اور يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، یعنی نبیوں نے اس سے حکم کیا. الذین اسلموا، جو مسلم سر تسلیم خم کر دیتے، للذین ہادو، میں یہاں تک پڑھ رہا ہوں، اور ہادو کے لیے یہودیوں کے لیے. اب آپ اگر غور سے دیکھیں عربی میں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، تورا لکھا ہوا ہے، اور يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، نبیوں نے اس سے حکم کیا. کس نے حکم کیا؟ نبیوں نے. نبیون جمع ہے اور تورات واحد ہے. تورات کیا ہے؟ واحد ہے، اور نبیون جمع ہے. تو نبی جتنے تھے نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ خاتم النبیین، سب نے مل کر تورات قانون سے حکم کیا. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے. غور سے دیکھیے آپ، ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی. یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، تورات یہاں لکھا ہوا ہے. کہ بائبل میں یہودیوں کی کتاب میں جو میں نے پڑھا تھا، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی، یہ 5 کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ کو ٹورا دی. موسیٰ علیہ السلام کو ٹورا دی، یہاں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، 136 ٹائمز. اور ایک جگہ بھی اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی. اور قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے موسیٰ کو کتاب دی، موسیٰ کو فرقان دیا، موسیٰ کو الواح دی، موسیٰ کو صحف دیے، موسیٰ کو سلطان دیا، موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ کو ہدایت دی، موسیٰ پہ نازل کیا، موسیٰ سے کلام کیا. اور سارے یہودی کہتے ہیں موسیٰ کو ٹورا دی. اور یہ قرآن مجید میں ایٹ لیسٹ 18 سے 20 نام ہیں موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ. اور یہاں اللہ تعالیٰ تورات کو کہتے ہیں تمام نبیوں نے، کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، حکم دیتے تھے سارے نبیون، سب نے نبیوں نے حکم دیا ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور انبیاء ساروں کے ساروں نے مل کے، تورات کے معنی قانون، اس قانون سے انہوں نے حکم دیا. حکم کیا کن لوگوں کو؟ جو ہادو تھے. اور ربانی، رب والوں نے، احبار جو عالم فاضل تھے، انہوں نے حکم دیا. یہ گیم دیکھیں آپ یہودیوں کا، کہ آپ کو کہہ رہے کہ تورات ہمارے پاس ہے اور موسیٰ کو دی. اور جو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اس نام کے ساتھ جو کہتا ہے کتاب، فرقان، الواح، تختیاں، صحف، پیجز، وہ بتا ہی نہیں رہے. تو ہم قرآن مجید اگر نہیں پڑھیں گے تو یہ ببلیکل باتیں پھیلی ہوئی ہے. اور میں نے بتا دیا صرف بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ٹورا موسیٰ کو دی. اور وہ ابھی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. تو یہاں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ تورات کیا ہے، وہ کتاب کی ماں ہے. کتاب کی ماں ہے. اس میں قرآن مجید میں کتاب میں جو احکامات ہیں، اس احکامات حکم سے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، جتنے آپ نام دیتے ہیں 19 نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مہر نبیوں کی، سب نے فیصلہ کیا، حکم کیا، سب نے قانون سے ان لوگوں کے لیے جو ہادو یہودی تھے.
اور وہ قانون ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک تو قانون ہم بتا چکے, اور ان کو حفظ کرائے گئے تھے کتاب, اور وہ کتاب کے حافظ بننے کے تاکید کیے تھے. کون حافظ ہے اس وقت دنیا میں؟ دیکھیں, بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ, وہ حافظ بننے کی تاکید کی گئے تھے. اس بائبل کا کوئی ایک بھی حافظ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے؟ ایک بھی حافظ نہیں ہے, ایک بھی. قرآن مجید کا حافظ پھر رہے ہیں, حافظ ہیں. تورات اس میں لکھا ہوا ہے, کتاب اس میں لکھا ہوا ہے, قرآن اس میں لکھا ہوا ہے, نبیوں کے ساتھ نبیوں نے حکم دیا, پتہ نہیں ہے صاحب. تو حافظ بنائے, تاکید کیے گئے تھے. اور تم اس بات سے سمجھ گئے ہو تو کہہ رہے اللہ کہہ رہے تم لوگوں سے مت ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشون, تم ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیت کو تھوڑی قیمت پر مت خریدو یا بیچو. ومن لم يحكم بما انزل اللہ, اور جو کوئی حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے تورات نازل کی ہے, فاولئک هم الکافرون, وہ کافر ہیں. کافرون یعنی یہاں پر اس کا جو کوئی حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے تورات نازل کی, جس سے نبیوں نے حکم کیا, ربانیوں نے حکم کیا, اور احبار نے حکم کیا یہودیوں کے لیے. اور ہمارا بھی کام ہے ایز اے مسلم, ایز اے بیلیور, ایز اے ایمان والے, کہ اللہ کی اس تورات کو پہچانیں. یہی لیکچر ہے, اس کے آگے احکامات بھی آ جائیں گے. اور وہ ساری آیتیں جو محکمات آیتیں ہیں جس میں اللہ کا قانون ہے, وہ کتاب کی ماں ہے. ہمارا ضروری ہم کو اس کو اس سے کرنا. اور دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے کتاب میں, تورات میں, سورہ المائدہ 45. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور ہم نے اس میں سے ان پر لکھ دیا یہ کہ نفس کے ساتھ نفس, آنکھ کے ساتھ آنکھ, ناک کے ساتھ ناک, کان کے ساتھ کان, اور دانت کے ساتھ دانت, اور زخموں کا قصاص عوض ہے, بدل ہے, یعنی جسمانی اور نفساتی زخموں کا. پس جو کوئی اس کے ساتھ صدقہ دے, پس وہی اسی کے لیے کفارہ ہے, ڈھانپنا ہوگا, یعنی اپنے کو صحیح کرنا ہوگا. اور جو کوئی اس کے ساتھ حکم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا, پس وہی ظالم ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لوگوں کے اوپر لکھ دیا. کتبنا کہتے ہیں لکھنے کو, کتاب کہتے ہیں لکھائی. ہم نے لوگوں پر لکھ دیا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, ہم نے تورات میں لکھا ہوا ہے لوگوں کے اوپر. یہ آپ کو اگر آپ قیامت کے روز بن جائیں نا کہ مجھے پتہ نہیں, اللہ کہہ رہا ہم نے لکھا ہوا ہے لوگوں کے اوپر. کیا لکھا ہے؟ نفس بالنفس والعین بالعین, نفس کے ساتھ نفس, اور آنکھ کے ساتھ آنکھ, اور کان کے ساتھ کان, اور یہ سب اللہ کہہ رہا ہم نے نفسوں پہ لکھا ہوا ہے. اور زخموں کا قصاص ہے. کیا لکھا ہے اس کا؟ قصاص. یہ آپ نے سمجھنا ہے. آج قصاص آگے نا, والجروح قصاص, ان سب کا قصاص لینا ہے آپ نے. یا اور زخموں کا بھی قصاص ہے. لکھا ہوا ہے کس پہ؟ ہمارے اپنے نفس کے اوپر. ہم لوگوں کے اوپر لکھا ہوا ہے تورات, قانون اللہ کا, جس سے نبیوں نے حکم کیا, سب نبیوں نے. یہ جو ہے دیکھیں, نفس کے ساتھ نفس, آنکھ کے ساتھ آنکھ, اور ناک کے ساتھ ناک, اور کان کے ساتھ کان, اور دانت کے ساتھ دانت, اور زخموں کا قصاص, یعنی عوض ہے, بدلہ عوض ہے. تو یہ جو ناک اور یہ کان اور یہ نفس ہے, اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ کوئی ذاتی کرے گا, کسی نفس کو قتل کر دے گا, یہ ناک کسی کی پھوڑ دے گا, یا آنکھ کو کوئی زخم کر دے گا, تو آپ کو اس کا قصاص لینا ہے, قصاص دینا ہے, یا اس کو عوض, اس کا بدلہ دینا ہے, بدل کرنا ہے. بدلہ لینا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. یہ قصاص کا ٹاپک ہے, یعنی کہ آپ نے اس کے بدلے کا نقصان آپ نے کر دیا, چاہے جان بوجھ کے کیا ہو یا آپ نے غلطی سے کیا ہو, آپ نے اس کا قصاص دوسرے آدمی کو جو ایمان والا ہے اس سے کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے زخموں کا قصاص لے لو, یہ عوض لے لو. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ قصاص کا ٹاپک ہے. اس کا بدل کیا ہے, اس کا عوض کیا کرنا ہے. اگر ناک پھوڑ دی جائے, یا آنکھ نقصان کر دیا, یا کسی نفس کو قتل کر دے, تو اس کا بدل کیا ہے؟ بدلہ نہیں لینا ہے. بدل کیا ہے؟ ہمارے یہاں معاشرے میں بدلہ لیتے ہیں. اس نے آنکھ پھوڑی, میں اس کی آنکھ پھوڑوں گا. اگر ایک گالی دے گا تو آپ گالی دیں گے. اگر کوئی ایک آدمی قتل کر دے تو میں اس کے بھائی کو قتل کر دوں تو میں قاتل ہو گیا. یہ چیز نہیں ہے. اس کا آپ کو قصاص لینا ہے. ایمان والوں سے اللہ نے کہہ دیا, اور یہ ہمارے نفسوں پہ لکھا ہوا ہے. اب آپ آ جائیے یہودیوں کے لکھا ہوا ہے. یہودی اکارڈنگ ٹو بائبل, جوز اینڈ کرسچن فیتھ. جو ٹورا جو ہے اس میں جو چیپٹر, ٹورا جو 5 کتابیں, اس میں لیویٹیکس جو ہے
اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ آبار، اس کی 24:17 کی 23، اور جو کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے گا. اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسے اس کے ساتھ کیا جائے گا. یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا ہوگا، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت. جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کیا ویسے اس میں بھی کر دیا جائے گا. اب آپ بتائیے، آپ لوگ یہ کرنا چاہیں گے؟ بتائیں. جیسا عیب آپ کو کیا، آپ بھی عیب کر رہے، یہ کرنا چاہیں گے؟ یہ بائبل کی ٹورا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بائبل کی ٹورا کی جو 5 پہلی بک تھی، اس میں لیویٹیکس آبار کے اندر لکھا ہے بدلہ جیسا کیا ویسا تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں تیرے ساتھ ایسا کروں گا. یہودیوں، عیسائیوں، جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ایسے ہی میں بھی کروں گا. تو یہودی عیسائی ہیں یہ. اور اللہ نے نفس سے کیا لکھا ہوا ہے؟ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قصاص. قصاص کیا ہوتا ہے؟ اس کا بدل کیا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ آپ اس سے قصاص مانگ لیں، اس کا بدل مانگیں، وہ آگے آئے گا. لیکن یہودیوں کی بائبل اور جس میں جو پانچ کتابیں ٹورا ہے، اس ٹورا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں، یہ آپ بلیو کرتے ہیں، تو آپ کون ہوئے؟ یہودی عیسائی. چاہے آپ اپنے مسلمان کہتے رہے، چلاتے رہے مسلمان، میں مسلمان ہوں، لیکن آپ اس پہ عمل کر رہے تو یہودی ہیں آپ. اور اس لیے عیسائیوں کی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے. اور یہ موسیٰ کو ٹورا دی گئی، یہ ہے وہ ٹورا جو موسیٰ کو دی گئی بائبل میں. اب آئیے قرآن مجید کیا ہے دیکھتے، میں کمپیئر کرتے جاؤں گا. سورہ شورى 42, 39, 40, 41. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجرؤ على الله انه لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل. اور جب لوگوں کو غلط پہنچتا ہے تو وہ اپنی مدد خود کرتے ہیں، اور برائی چوٹ کی جزا اس کی مثل کی برائی چوٹ ہے. پس جو کوئی معاف کرے اور صحیح کرے پس اس کی جزا اللہ کے اوپر ہے. بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور ضرور جس نے اپنی مدد خود کی بعد اس پر ظلم ہوا پس وہی ہے جو غلط راستے سے نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے، اور جو لوگ غلط، یعنی کسی آدمی کے ساتھ غلط ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میرے ساتھ کسی نے غلط کر دیا، تو مجھے اپنی مدد خود کرنی ہے. میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا واپس، میں اپنی مدد خود کروں گا. اگر میرے ساتھ کوئی غلط کر دے، کوئی برا کر دے، کوئی بھی کچھ کہہ دے یا برا کر دے، فزیکلی یا نفسیاتی طور پہ کوئی مجھے کچھ کہہ دے، غلط کر دے، اور جب میرے پاس اللہ کے لوگوں کے پاس جو غلط پہنچتا ہے وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں. یعنی جو کوئی غلطی کرتا ہے خود اس کے ساتھ غلط نہیں ہو جاتے، وہ مطلب واپس ریٹرن میں غلط نہیں کرتے. اور برائی چوٹ کی جزا اس کی مثل برائی چوٹ ہے. اب یہاں اللہ نے ایک بات لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی برا کرے گا کسی کے ساتھ، اس کے ساتھ برا ہو جائے گا. اللہ تم سے نہیں کہہ رہا کہ تم برا کرو. ایسا برائی اگر کوئی کرتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کو ریٹرن میں برائی نہیں کرنی ہے، برا اس کے ساتھ ہو جائے گا. یہ اللہ نے لکھ رکھا ہے. اگر نفس کوئی قتل کرے وہ قتل ہو جائے گا. اگر کوئی دانت توڑے اس کے دانت توڑ دیے جائیں گے. جو کوئی کرے گا اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا. لیکن اللہ ایمان والوں کو منع کرے تم ایسا مت کرو. یہاں لکھا ہوا ہے بس برائی چوٹ کی جزا اس کی مثل کی برائی چوٹ ہے. یہ نہیں کہے کہ تم برا کر دو اس کے ساتھ، یہ نہیں لکھا قرآن میں. یہ لکھا بس جو کوئی معاف کر دے اور صحیح کرے تو اس کی سزا اللہ کے اوپر ہے. تو اگر کسی نے برا کر دیا تو ہمارا ایمان والوں کا، مومنوں کا، اللہ کی تورات قانون کا حکم یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں اور صحیح کریں، ریٹرن صحیح کریں اور معاف کر دیں. وہ امپورٹنٹ ہے، وہی ہمارے لیے بہتری ہے. کیونکہ اگر ہم ریٹرن کریں گے، برا کر دیں گے تو ہم برے ہو جائیں گے، اور جب برے ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسا وہ. تو آپ میں اور اس میں، ایمان والے میں فرق کیا ہے؟ ایک عام آدمی ہے، غلط کر رہا ہے زندگی میں، برا زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کو لج جائیں خواہ مخواہ، تو وہ اگر برا ہے تو آپ برا بن جائیں گے. تو برائی کے ساتھ برائی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی برا کرے گا تو یاد رکھے اس کے ساتھ برا اللہ کرے گا.
اللہ کا قانون یہی ہے, نفس کے ساتھ نفس کا وہ کرے گا, آپ سے نہیں کہہ رہا کرو, کیونکہ اگر آپ کریں گے اپنے ہاتھ میں آپ قانون کو کہتے مت لو. وہ یہی بات ہے کہ اللہ نے اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی تو میں اس کو معاف کر دوں, صحیح کر لوں, اس کے ساتھ اللہ کر دے گا. کیونکہ اللہ کو آپ طاقتور سمجھے, کائنات کا مالک ہے وہ, اس کو سب کو, یعنی اس نے جو اس کو اللہ نے شیطان کو چھوٹ دے رکھی ہے, وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے, برائی کرواتا ہے, اور چھوٹ کی وجہ سے ایک آدمی برا کر لیتا ہے. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں بھی برا ویسی کر لوں شیطان کی اتباع میں آن کے, شیطان کے نقش قدم پہ میں بھی برائی کر دوں. اگر میں بھی برا کر دوں گا تو مجھ میں اس آدمی میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جو کوئی معاف کر دے اور صحیح کرے بس اس کی جزا اللہ کے اوپر ہے, بس بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اور ضرور جس نے اپنی مدد خود کی بعد اس پر ظلم ہو گیا, بس وہی تو ہیں جو غلط راستے سے نہیں ہیں. تو یہ راستہ ہم کو سمجھنا ہے, یہ تورات ہے قرآن کی. آگے اسی کنٹینیوٹی میں سورہ الشورى 42 اور 43 آیت, انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. بے شک جو لوگ غلط راستے پر ہیں وہ انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں بغیر حق کے غلط کرتے ہیں, اور وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اللہ کہہ رہے زمین میں جو لوگ غلط راستے پر ہیں وہ انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں, اور وہ زمین پہ بغیر حق کے غلط کیے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ ایمان والوں کو بتا رہا ہے وہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے, تورات بنائے رکھی ہے کہ دردناک عذاب اس شخص کو دے گا جو اس زمین پہ ناحق سرکشی کرے گا, ظلم کرے گا. اس کو اللہ تعالیٰ جس نے کائنات بنائی, جس نے اس کو پیدا کیا, جس نے شیطان کو چھوٹ دی, وہ خوب جانتا ہے بدلہ لینا. اس دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں. آپ کیوں پھنس رہے ہیں, اپنی زندگی کیوں پھنسا رہے ہیں؟ آپ اپنے کو بچا کے رکھیں. ہم اللہ کو کیا کمزور سمجھ رہے ہیں کہ وہ بدلہ نہیں لے سکتا؟ وہ لے گا, اس نے لکھ دیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پر جو لوگ غلط راستے پر ہیں اور وہ انسانوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پہ بغیر حق کے غلط کرتے ہیں, وہی ہے جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے, کس کے بارے میں؟ تو آپ کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر میرے ساتھ زیادتی کرے کوئی تو اللہ اس کے ساتھ چھوڑے گا نہیں, اس کو وہ چھوڑے گا نہیں, اس دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی. تو ہم کو کیا ضرورت ہے بیچ میں اپنے آپ کو کہ ہم بھی کچھ ترام خان بن جائیں؟ خدا مت بنے دنیا میں, اپنے کو بچا کے زندگی گزارنی ہے. اور لکھا آگے, اور جو کوئی صبر کرے گا اور بخش دے گا, دوسرے کو معاف کر دے گا, بے شک وہ ضرور ہمت اور حوصلے والے امور ہیں وہ. یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے, برا کیا جائے, نقصان کیا جائے, آپ کو تکلیف پہنچائی جائے ہر طرح کی, آپ کو حوصلہ رکھنا کہ معاف کرنا ہے, بخش دینا ہے, معاف کرنا ہے, بخش دینا ہے. یہ ہے تورات قرآن, اللہ کا قرآن کا قانون. اللہ کا قانون تورات یہ ہے کہ آپ دوسرے کی برائی کو سہیں اور معاف کر دیں, دل میں نہیں رکھیں, معاف کر دیں, بخش دیں, تو آپ کو سکون میں آئیں گے آپ. اور اگر دل میں اپنا نقصان کریں گے دل میں رکھ کے تو بدلہ, ریونج, اللہ کو کمزور سمجھ رہے ہیں کیا؟ اگر آپ اللہ کی قربت حاصل کریں گے تو یہ آپ کے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی, اور یہ چیز جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو آپ ایمان والے صحیح راستے پر ہیں. ورنہ تو دنیا میں ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, قتل کا بدلہ قتل کرتے, بائبل یہودی کا قانون پہ فالو کرتے. ہم گاؤں میں یعنی رورل ایریاز میں دشمنی ہے کہاں سے چلی آ رہی ہے, اور ایک دوسرے کو قتل کیے چلے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو برا مان جاتے ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, جیسے بچہ نہیں تو چھوٹا, آپ بچے, تم نے روتا ہوا ایک بچہ, بولا کیا ہو گیا, اس نے کیا, تم نے ایسا کیوں, تو اس نے ایسا کیا تھا, بدلے والا, ٹٹ فار ٹیٹ. یہ اللہ کے کلام میں نہیں ہے ٹٹ فار ٹیٹ. ٹٹ فار ٹیٹ از ناٹ ان دا قرآن. اللہ تعالیٰ معاف کرو بخش دو, معاف کرو بخش دو, معاف کرو بخش دو. سورہ فصلت, یہ ہم تورات, یہ قانون پڑھ رہے ہیں ہم, آپ یعنی قانون تورات قرآن کا محکم آیت, حکم والی آیت. فصلت 41, 34, 35. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ
کأنہ ولی حمیم, اور اچھائی اور برائی چوٹ برابر نہیں ہے. دفاع کرو, ہٹاؤ برائی چوٹ کو اس کے ساتھ جو اچھا ہے. پس جب تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہوگی تو بے شک وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ قریبی اولیاء سرپرست. اب یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کو سکھا رہا ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اچھائی جو ہے اور برائی دونوں برابر نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے کسی نے برا کیا تو میں بھی برا کر دوں کیونکہ اس نے برا کیا, تو یہ برابر کر لیا آپ نے, دونوں برے ہو گئے. تو کہہ رہا اچھائی یعنی اس نے برا کیا اور میں نے اگر اچھائی کری تو اللہ کہہ رہا ہے ادفع باللتی احسن, تو برائی کا تم نے ریٹرن کیا کرنا ہے, اچھائی. تو برائی, ورنہ آپ برے, اگر وہ برا کر رہے تو آپ بھی برا کریں تو آپ دونوں برے ہو گئے. تو برائی کا ریٹرن اچھا کرنا ہے. ادفع, دور کرو, باللتی یا احسن, اس کے ساتھ جو اچھا ہے. آپ برے کو اچھے میں اچھا کریں, دوسرا کا برا کریں آپ اچھا کریں. برائی کا ریٹرن اللہ کہہ رہا ہے بدلہ برائی نہیں ہے, کیونکہ اچھائی اور برائی برابر بیلنس نہیں ہے کہ اس نے برا کیا اور میں اچھا کر رہا ہوں, یہ تو کرنا ہے. لیکن برائی اگر میں بھی برا کروں تو برائی برابر ہے. تو اللہ کہتا ہے برائی کا اچھائی اور برائی چوٹ برابر نہیں. ادفع باللتی احسن, دفاع کرو برائی کا اچھائی کے ساتھ. اور پھر آگے کہتا ہے بس جب تیرے اور اس کے درمیان جس سے ساتھ دشمنی ہو بے شک وہ ایسا ہو جائے گا جیسے قریبی اولیاء سرپرست ہو. یعنی امیجن کریں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ آپ بلیو کریں نا, وہ کہتا ہے جو دشمن بھی ہے اگر آپ کا, وہ آپ کا اتنا قریبی ہو جائے گا جیسے سرپرست دوست. اگر آپ وہ برا کیے جائے آپ اچھا کیے جائیں, وہ برا کیے جائے آپ اچھا کیے جائیں, وہ برا کیے جائے اچھا کیے جائے. تو ایک وقت آئے گا برا جو ہے وہ برائی جو ہے اس کو وہ بیک آف کیسے کرے گی, برائی کے اوپر اچھائی ساتھی جائے گی. وہ برا کر رہا ہے آپ اچھائی کر رہے ہیں, وہ برا کر رہا ہے آپ اچھائی کر رہے ہیں. تو ایک وقت آئے گا برا کرنے والا آدمی بیک آف ہو جائے گا. یہ قانون ہے اللہ کا. اور وہ کیسے دیکھیے آگے میں بتاتا ہوں. اور آگے لکھا ہے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم, اور اچھائی اس کو نہیں مل سکتی سوائے ان کو جو صبر کرتے ہیں, اور اچھائی اس کو نہیں مل سکتی سوائے جو بڑا قسمت والا ہے. یعنی اچھائی کرنے کے لیے آپ کو قسمت والا ہونا چاہیے اور اچھائی کرنے کے لیے آپ کو صبر کرنا چاہیے. اب وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کس طریقے سے اچھائی ڈومینیٹ کرتی ہے برائی کو, دیکھیں نہ آگے لکھا ہے سورہ الانعام 6:160 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون. اور جو کوئی اچھائی کے ساتھ آئے گا بس اس کے لیے اس کی مثل 10 اچھائیاں ہیں, اور جو کوئی برائی چوٹ کے ساتھ آئے گا وہ اس کی جزا اس کے لیے نہیں ہے سوائے اس کی مثل ایک برائی چوٹ, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ آپ برا کر رہا ہے کوئی آدمی, آپ اچھا کر رہے ہیں, تو برائی کے ساتھ برائی ایک ہے. برائی جو ہے اگر ایک برا کریں اس کی برائی کا اجر ایک ہے, لیکن اچھا کریں اس کا اجر کتنا ہے. تو ایک برا کر رہا ہے, آپ اگر اس سے اچھا کریں تو آپ اس پہ کتنے حاوی ہو رہے ہیں, 9 سے. برائی کا دفاع کرنا ہے اچھائی سے. تو ایک آدمی نے میرے ساتھ برا کیا, میں اس کے اچھا کروں گا تو 9 اچھائی اس پہ ڈومینیٹ کریں گی, کیونکہ ایک اچھائی کا 10 نہیں, کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ ریٹرن 10 کر رہا ہے. تو اگر ایک انسان کوئی برا کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اچھائی کریں گے تو وہ 10 کے 9 اس پہ حاوی ہو جائے گا. پھر برا کیا, پھر اس آپ نے کیا, تو 9 اور 9 18, 2 کا اس کا ایک کا چل رہا ہے. ایک برائی کر رہا ہے تو برائی آپ اس سے ہٹو تو برائی کا برا تھا برائی کر دیں تو برائی برابر ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو اچھائی کری تو اس پہ 9 حاوی, پھر اگر اس نے پھر تیسری برائی کی پھر آپ نے اچھائی کی تو آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں 10 10 10 10. یہ ہے کہنا کہ ہمیں کرنے میں نیکی مل رہی ہے, یہ پڑھنے سے نیکی نہیں مل رہی ہے. برا کر رہا ہے کوئی, اس کے اچھا کر رہے ہیں آپ ریٹرن, تو اس پہ آپ ڈومینیٹ کر رہے ہیں 9 اچھائیوں سے, 9 اچھائیوں سے ڈومینیٹ کر رہے ہیں آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں, نہیں سمجھ میں آ رہا. تو یہ سمجھے اچھائی کرنے کا ریوارڈ سمجھے اللہ تعالیٰ نے برائی والے کو کس طرح دوست بنایا, کہ آپ نے اچھائی کی اس کے ساتھ آپ اس سے برا کیا, آپ نے اچھائی کی تو وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اس کے اوپر, وہ بوجھ تلے ہو جاتا ہے اچھائی کے. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ یہ جو ایک بہت ہی قسمت والا ہے اس کا ہے یہ کرنے کا طریقہ. اگر یہ سمجھ جائے آدمی کہ میرے ساتھ یہ برا کرے, میں اگر اچھائی ریٹرن میں کروں گا تو اس پہ 9 ٹائمز زیادہ اس پہ افیکٹ آئے گا. اور اللہ پہ یقین رکھیں نا,
یہ سب اللہ نے یہ سارے رول لکھے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کس طریقے سے کہ اچھائی دوسرے آدمی پہ ڈومینیٹ کرتی ہے اور کس طرح وہ قریبی اولیاء اور سرپرست اور دوست بن جاتا ہے. پریکٹس کر, ایمان آیتوں پہ ایمان لا کے آپ پریکٹس کر کے دیکھیں, آپ کو ریٹرن نظر آئے گا.